اقرأوا القرآن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت سی سرکاروں کا نام سنا ہوگا، جیسے دلہن والی سرکار جو حیدرآباد میں ملے گی آپ کو، اور وہ ایک مرد ہے، اس کا ہر سال وہ عرس مناتا ہے، اور دلہن کی طرح جیسے دلہن تیار ہوتی ہے، برائڈل بنتی ہے، ویسے ہی دلہن کی طرح تیار ہوتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ رب کی دلہن ہے، رب کی بیوی ہے، اس کی شریک حیات ہے، استغفر اللہ، اور وہ ساتھ میں اپنا میرج سرٹیفکیٹ بھی دکھاتا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد آ جاؤ، ایک پیرنی ہے ناچنے والی، جو ڈھول کی تھاپ پہ سر عام بیچوں بیچ بازار میں گلیوں میں ناچتی ہے، اور بہت واہیات، اور لوگ اس سے مرید بھی بننا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ مردوں کو ہی مرید بناتی ہے اور انہیں کو گلے لگاتی ہے، اور بڈھے سے لے کے جوان تک اس کے مرید بننے کے لیے تیار ہیں، بےتاب ہیں، اور وہ سگریٹ بھی پیتی ہے، کوئی عام سگریٹ نہیں بلکہ بھری ہوئی چرس سے بھری ہوئی سگریٹ پیتی ہے۔ ایسی آ جاؤ اس کے بعد ڈنڈے والی سرکار۔ ڈنڈے والی سرکار، وہ بابا ڈنڈا سر پہ مارتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی ہے وہ سر پہ مارتے ہیں اور ان کو صحتیاب کر دیتے ہیں۔ اب وہ زور سے لگے یا ہلکے لگے، اب جس کے زور سے لگ جاتا ہے تو سر پکڑے بھاگ گیا، تو مگر لگنا ضرور چاہیے۔ اب اس کے بعد آ جاؤ ننگے شاہ بابا، جو آپ کو ملیں گے کشمیر میں۔ ایک بڑی تعداد عورتوں کی ہجوم لگا کے کھڑی ہوئی ہے بیچ میدان میں، اور وہ بالکل بابا ننگا اور بہترین صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لوگ اس کے پاس، عورتیں اس کے پاس آتی ہیں اپنی حاجت روائی کرنے کے لیے، پورا اپنی منتیں رکھنے کے لیے۔ اب آ جاؤ لاہور میں ایک گالیوں والے بابا، جو بھی روزی روزگار کے لیے نکلتا ہے، وہ جب تک ان سے گالیاں نہیں سن لیتا، جب تک نہیں جاتا روزی روزگار کے لیے۔ ان کی روزی کے لیے ان کی گالیاں سننا ان کی ضروری ہے، کیونکہ اس کی گالیوں میں انہوں نے برکت ڈھونڈ لی ہے، استغفر اللہ۔ لیکن اب مارکیٹ نے ایک نئی سرکار لانچ کی ہے، چپل والی سرکار۔ اب وہ بابا کی چپل سر پہ لگانے سے یا رکھنے سے اس کو شفا ملے گی، صحتیاب ہو جائے گا، تمام اس کے دل و درد دور ہو جائیں گے، اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی، کسی بھی قسم کا درد وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اس انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ ڈاکٹر، حکیم، نہیں جانے کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ کے آگے بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کو یہاں سے سارا مل رہا ہے۔ جس انسان نے اس چپل، بابا کی چپل کے آگے سر جھکا دیا، وہ آگے کیا کرے گا؟ اس کا تو ایمان ضائع، ختم، شرک کر رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو مسلمان ہے؟ بولا ہاں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ بولا کیا پروف ہے تیرے پاس؟ اپنا NIC بھی دکھا دے گا، جس میں اس کی بلدیت وغیرہ سب لکھی ہوئی ہوگی، برتھ سرٹیفکیٹ بھی دکھا دے گا، لیکن وہ اصل میں شرک ہوگا۔ انہوں نے تو منافقوں کو بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اور وہ جیسا بھی کہیں گے وہ ویسے ہی کریں گے، اب وہ صحیح ہو یا غلط ہو، جائز ہو ناجائز ہو، کچھ بھی ہو، اب کرنا ہے وہ بابا کی پیروی کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرنی ہے، اس بابا کی کرنی ہے، جیسا بھی وہ بول رہا ہے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ؟ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نہ کوئی ان کا منہ ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے پتہ نہیں کس کی ہیں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں، اور سند کے بغیر ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں مانا جا ہی نہیں سکتا، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بہت بڑے تاریخ دان تھے، پروفیسر، ڈاکٹر، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہ ڈاکٹر عمر فلاطہ، بہت سی کتابیں ہیں ان کی، عربی میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، پوری دنیا میں، دنیا عرب کے مانے ہوئے مورخ تھے، مورخ، تاریخ دان، تاریخ کے بڑے ماہر تھے۔ جہاں مسجد نبوی میں اذان ہوتی ہے نا، اس اذان کے پیچھے ان کی کرسی ہوتی تھی، اور وہاں مغرب کے بعد روزانہ درس دیا کرتے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 90، 91، 92، 93، 94 کی۔ اس وقت وہاں وہ ان کی کرسی پہ درس ہوتا تھا، اور سب سے بڑا مجمع دنیا سے آنے والے لوگوں کا ان کے پاس ہوتا تھا۔ یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
ایک چپل کے پاپا کی چپل کے آگے سر جھکا دینا، جو سر اللہ کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے وہ ایک چپل کے آگے جھک رہا ہے، استغفر اللہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، وہ یہی ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، یہی تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے، شرک ہی تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو منافقوں کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، ان سے بھی 4 ہاتھ آگے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ کوئی تو ہے جو ایسے لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو بیچ میں بھیج کر اور ان کی عزتوں سے کھیلتا ہے، ان کے ایمان سے کھیلتا ہے، ان کا ایمان ضائع کر دیتا ہے، ایسے ہی لوگ۔ سورہ القاریہ آیت نمبر 9 فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس گڑھے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہنم کا وہ گھڑا، وہ اتنی تہ جو ہوتی ہے جہنم کی، اتنی تہ، آخری حصہ جس میں کافر مشرک اور منافقوں کو ڈالا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں ہی رہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ اکثر گھروں میں صندوق ہوتا ہے، اسٹور روم وغیرہ میں اکثر گھروں میں ہوتا ہے، اس کے اوپر سامان بھی رکھا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ سامان جمع کیا جاتا ہے، جیسے کہ سب سے اوپر تو وہی ملے گا جو سال 6 مہینے 2 سال کے اندر اس میں سے نکال لیا جائے وقت بے وقت، کسی بھی وقت۔ اب اس کے نیچے وہ سامان رکھا جاتا ہے جو 8-10 سال میں نکالا جائے، جیسے بچی کا جہیز کا سامان تھوڑا بہت جو جمع کرتے ہیں وہ رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے سب سے آخری حصے کے اندر، سب سے نیچے حصے میں وہ چیز رکھی جاتی ہے جو کبھی نہیں نکالی اور سالوں سال اسی کے اندر پڑی رہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، یہ زبردستی جہنم کا دروازہ کھٹکھٹانے میں لگے رہتے ہیں، اور وہاں اس گیٹ کیپر اور اس دروغہ جو جہنم کا دروغہ ہوتا ہے اس گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو باہر بلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمیں اندر لے لو، میں اکیلا نہیں ہوں، پوری بٹالین ساتھ میں ہے، پوری پلٹن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور خاتم ایمان فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔